عمران خان کا اپنی سوشل میڈیا ٹیم کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہونے کا واضح اعلان۔ چیئرمین تحریک انصاف اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے آج اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی۔ آپ کے ایکس ہینڈل سے ویڈیو پوسٹ کی گئی کہ آپ کی مرضی سے کی گئی صحافی کا سوال، میں جیل میں بیٹھ کر ویڈیو کیسے پوسٹ کر سکتا ہوں؟ میں اس ٹویٹ کو آن کرتا ہوں لیکن جو ویڈیو پوسٹ کی گئی وہ نہیں دیکھی، اس پر بات نہیں کروں گا، میں ٹویٹ کرنے کا صرف وکلا کو بتاتا ہوں۔ عمران خان کا جواب۔ جیل میں فراہم سہولیات سے متعلق تفصیلات سامنے آنے سے متعلق سوال کے جواب میں کہا کہ میں شکایت نہیں کرتا اور چون چون کرنے والا نہیں ہوں، مجھے ڈیتھ سیل والی چکی میں رکھا گیا ہے، میرے پاس ایکسرسائز مشین کے علاوہ کوئی سہولت نہیں، روم کولر ساری چکیوں میں لگے ہوئے ہیں، میرے سیل میں اٹیچ باتھ روم بھی نہیں، نہانے کے لیے دوسری جگہ جاتا ہوں۔ نواز شریف اور زرداری کو دوران قید لگژری سویٹ دیے گئے تھے، ان کے کھانے بھی باہر سے آتے تھے، نواز شریف اور زرداری کے ساتھ ملاقاتوں کا تانتا بندہ ہوتا تھا، مجھے وکلا اور فیملی کے ساتھ آدھا گھنٹہ ملاقات دی جاتی ہے۔ دور اقتدار کے دوران سہولیات سب قیدیوں کو مل جائیں تو لوگ باہر سے آ کر جیل میں رہنا پسند کریں گے کہ بیان سے متعلق سوال پر عمران خان نے غصے میں آ کر کہا کہ میں نے اب تک ان سے کوئی رعایت یا سہولت نہیں مانگی، مجھے کھانا بھی قیدی بنا کر دیتے ہیں، جس ملک میں استحکام نہیں ہوگا سرمایہ کاری نہیں آئے گی، موجودہ بجٹ میں مہنگائی کی شرح مزید بڑھے گی، ملک کے قرضے بڑھتے جائیں گے، معاشی حالات دیکھ کر پیپلز پارٹی حکومت میں شامل نہیں ہوگی۔ حمود الرحمان کمیشن بنانے کے دو مقاصد تھے، کمیشن بنانے کا ایک مقصد تھا ایسی غلطی دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں جنرل یحییٰ کو ذمہ دار ٹھہرایا کہ اس نے سب کچھ اپنی پاور کے لیے کیا، ملک میں دوبارہ وہی کچھ دہرایا جا رہا ہے جس سے معیشت بیٹھ جائے گی، ہمارے 3.5 سال میں نیب نے 450 ارب اکٹھے کیے، اب 1100 ارب مزید جمع ہونا تھا، لیکن نیب ترامیم کے باعث ایک دفعہ 3 لاکھ اور دوسری دفعہ 1.5 کروڑ اکٹھا ہوا۔ نیب ترامیم کی وجہ سے ملک کا 1100 ارب کا نقصان ہوا، جو ملک گھٹنوں کے بل ہو وہ اتنے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ سوشل میڈیا کے لوگ ہمارے ہیروز ہیں، ایف آئی اے میرے خلاف جھوٹا سائبر کیس بنانے پر مجھ سے پہلے معافی مانگے، ملک میں سیاسی انتقام جاری ہے، ایف آئی اے کو صرف وکلا کی موجودگی میں جواب دوں گا، یہ سب محسن نقوی کرا رہا ہے، میں نے مشرف دور میں بھی شوکت عزیز سے مذاکرات نہیں کیے، مشرف کے نمائندے سے مذاکرات کیے تھے، وہاں بات کریں گے جہاں طاقت موجود ہے۔ 14 مئی 2023 کو پنجاب الیکشن کی میٹنگ کے دوران بھی نون لیگیوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر الیکشن نہ کروانے کا فیصلہ کر چکا ہے، جسٹس بندیال کے کہنے پر ہم نے انتخابات پر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے، قانون کے مطابق 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، لیکن جسٹس بندیال اپوزیشن کے ہتھ کنڈوں کے دباؤ میں آ گیا۔ عمران خان کے وکلا نے القادی ٹرسٹ کیس میں نئے جج کی تعیناتی پر اعتراضات اٹھا دیے۔ اڈیالہ جیل میں القادی ٹرسٹ کیس کی سماعت ہوئی، عمران خان کے وکلا نے نئے جج محمد علی وڑائچ کی تعیناتی پر اعتراضات اٹھا دیے۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ وزارت قانون کا احتساب عدالت کے نئے جج کی تعیناتی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن غلط ہے، احتساب عدالت نمبر 1 کا جج عدالت نمبر 2 کے اضافی چارج کے ساتھ اس کیس کی سماعت نہیں کر سکتا۔ احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی، احتساب عدالت کے نئے جج کی تعیناتی پر پروسیکیوشن ٹیم نے بھی اپنے دلائل دیے، عدالت وکلا صفائی کے اعتراضات پر 11 جون کو فیصلہ سنایا جائے گا۔ بشرا بی بی جیل میں شدید بیمار، میڈیکل ٹیسٹ کی رپورٹ بھی نہیں دی جا رہی۔ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم ریاض وٹو نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ آج بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات ہوئی، ان کو کافی بخار تھا، گلا خراب، اور جب بخار چڑھتا ہے تو بہت ٹھنڈ لگتی ہے، کمزوری بہت ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آج ملاقات کا دن تھا تو وہ ہمت کر کے اٹھ آئیں، ورنہ ہمت نہیں پڑ رہی تھی، ان علامات سے ظاہر ہے کہ انہیں کوئی انفیکشن ہو گیا ہے، ہمت میں تھی ہمیشہ کی طرح، امی کے بارے میں پوچھا، ان کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں کیونکہ امی ہر وقت بشرا بی بی کے لیے اداس رہتی ہیں، اللہ ہمیں جلدی اور خیر سے ملوائے۔ جبکہ وکیل نعیم حیدر پنجوتا نے بتایا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کے ٹیسٹ کی رپورٹس ابھی تک ہمیں نہیں دی گئیں، عدالت میں بار بار کہنے کے باوجود عمل نہیں ہو رہا، آج کورٹ میں کوئی بھی درخواست دیتے تھے تو آگے سے عدالت کہہ دیتی تھی کہ ابھی طے ہونا ہے کہ کیا عدالت یہ مقدمہ سن بھی سکتی ہے یا نہیں۔ عدت کیس میں آج بھی خاور مونیکا آیا نہ وکیل آیا، انصاف کا قتل جاری۔ وکیل نعیم حیدر پنجوتا کے مطابق عدت کیس میں سزا معطلی درخواست پر سماعت ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجوکا نے کی، شکایت کنندہ خاور مونیکا کی جانب سے کوئی بھی عدالت پیش نہ ہوا، عدالت نے مزید سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی۔ پولیس نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کی گرفتاری ماننے سے انکار کر دیا۔ بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی کے مطابق آج اظہر مشوانی کے بھائیوں کے کیس میں پنجاب پولیس نے کہا کہ اظہر مشوانی کے بھائی ان کی تحویل میں نہیں ہیں، تاہم لاہور ہائی کورٹ نے اس وضاحت کو مسترد کرتے ہوئے حکم دیا کہ اظہر مشوانی کے بھائیوں کو پیش کیا جائے، ورنہ منگل کو آئی جی پنجاب اور آئی جی سی ٹی ڈی کو ذاتی طور پر پیش ہونا ہوگا، ہم نے عدالت میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جمع کروائی ہے۔ عالیہ حمزہ کو رہا ہوتے ہی ایک بار پھر گرفتار کر لیا گیا۔
फॉर्म 47 की जाली हुकूमत आलिया हमजा से कितनी खौफजदा है, 5वीं बार गिरफ्तारी, इस बार गुजरावाला की पुलिस। घंटों इन तपती वैन्स में रोक कर रखा जाता है, तंदूर की तरह गर्म वैन्स में। अदालत ने रिहा कर देने की बजाय 4 रोज का जिस्मानी रिमांड दे दिया। वेयर इज जस्टिस? तहरीक इंसाफ का दफ्तर डी सील ना करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। सीडीए की जानिब से पीटीआई का मरकजी दफ्तर डी सील ना करने के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वकील शुएब शाहीन अदालत में पेश हुए। जस्टिस रिफत इम्तियाज ने रिमार्क्स दिए कि हम इस केस को आइंदा हफ्ते सुनेंगे। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पतन की ऑडिट रिपोर्ट में भी फॉर्म 47 का भांडा फूट गया। इलेक्शन 2024 की फॉर्म 47 की मुकम्मल ऑडिट रिपोर्ट। पतन ने कौमी असम्बली के 265 हलकों के फॉर्म 47 का मुख्तलिफ पहलुओं से तफसीली जायजा लिया। उनमें से 182 हलकों के फॉर्म 47 मशकूक पाए गए। कई फॉर्म 47 तो ऐसे निकले जिन पर दस्तखत ही नहीं थे और कई ऐसे थे जिनके बारे में नहीं पता था कि ये कहाँ तैयार किए गए हैं।